لکھا ہے کہ میری طبیعت یعنی دل میں گھبراہٹ ہے، مکان تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے دعا کریں اور بچوں کی خیر عافیت کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک بہت بہت آسان فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو روزانہ 500 مرتبہ پڑھا کرے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اتنا پیارا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مت پوچھو۔ اس پہ کاش اس کا معنی سمجھ کے آپ اس کو پڑھو۔ یہ کب کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ یہ صحابہ کی زبانوں پر یہ جملہ آیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب غزوہ احد کے اندر ظاہری ایک شکست ہو گئی مسلمانوں کو اور کافر بھاگ گئے، اور پھر بعد میں آگے جا کر کافروں نے دوبارہ سے یہ سوچا کہ اب واپس ہم پلٹتے ہیں اور جو تھوڑے بہت مسلمان رہ گئے ان کو بھی مار کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اطلاع جب مسلمانوں کو ملی کہ کافر دوبارہ ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں مشرکین، تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ قرآن کہتے ہیں فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا۔ وہاں صورتحال یہ تھی کہ مصیبتیں آتی تھی تو ایمان اور بڑھتا تھا، پریشانیاں آتی تھی ایمان اور بڑھتا تھا، اللہ سے اور ان کا تعلق قائم ہوتا تھا۔ ہمارا حال آج یہ ہو گیا کہ مصیبتیں آتی ہیں، ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے، اللہ پر شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پر گرے کرنا شروع کر، بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہا تم اللہ کے ساتھ بدگمان کیوں ہوتے ہو بھائی؟ تو اللہ پاک کی بادشاہت کو، اللہ کی سلطنت کو شاید سمجھے نہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو غم اور پریشانی لائق ہو اور اسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل معلوم ہو اور نہ پڑھتا ہو۔ تو بہت پیاری دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کے معنی سمجھ کے پڑھا کرو، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور نبی اسلام کو جب بھی کسی طرف سے گھبراہٹ آتی، کسی کافر قوم کی طرف سے کوئی پتہ چلتا کہ فلاں جو ہے وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے، تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ آتا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور ہمارے کام بنائے گا۔ اور سورہ یونس میں سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کو 7 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھتا ہے شام تک اللہ اس کے کاموں کو بنائے گا، جو شام کو پڑھے گا صبح تک اللہ اس کے کاموں کو بنائے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی سنجیدگی سے پڑھے، جب بھی کوئی مذاق سے پڑھ دے گا، جب بھی اللہ پاک اس کے کاموں کو بنائے گا۔ یقین رکھو اللہ کی ذات پر بھائی۔ ایک اور دعا بخاری کی روایت ہے، دعائے کرب کہتے ہیں بڑی بڑی پریشانیاں، بڑی بڑی مصیبتیں جو نہ حل ہونے والی مصیبتیں۔ جب یہ مصیبتیں اس قسم کے حالات آتے تو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ تو سب کو یاد ہے، العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ اس کا پرچہ بھی شاید بنا ہوا ہے، ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے نا؟ ہاں لگا ہوا بھی، ویب سائٹ پر بھی لگا ہوا ہے۔ دعائے کر بڑی مصیبت، بڑی پریشانی پر، کہ جس کو کوئی بڑی پریشانی لاحق ہو، یہ بہت آسان کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم۔ 7 مرتبہ، پہلے 3 بار درود پڑھو، پھر 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھو، پھر 3 مرتبہ درود پڑھو، اور آخر میں پھر اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگو۔